بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پس منظر میں آج پیش خدمت ہے اسرائیل کی اس سازش کا پس منظر کہ آخر اسرائیل وہاں کے جو قدامت پرست صہیونی ہیں وہ مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا گریٹر اسرائیل کے نقشے کو، اور گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مصر سے لے کر اور دریائے فرات تک ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں کافی وہ قبضہ کر چکے ہیں اور کافی پہ ان کے قبضے کی کوششیں جاری ہیں۔ اور اسی گریٹر اسرائیل کے اندر سعودی عرب کا ایک بہت بڑا علاقہ بھی آتا ہے جس میں مدینہ اور مکہ بھی آتا ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہودیوں کی دلچسپی تو یروشلم سے ہونی چاہیے، ان کو مدینہ اور مکہ میں کیا دلچسپی ہے۔ مدینہ کی حد تک تو جواز میرے سمجھ آتا تھا، کیونکہ یہودی کسی زمانے میں 3 قبائل ان کے تھے جو مدینہ میں آباد تھے، اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کبھی مدینہ پہ کفار حملہ کریں گے تو یہودی مل کر مسلمانوں کو ساتھ دیں گے، لیکن جب موقع آیا یہودیوں نے دھوکہ دیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ 2 غزوات کے موقع پر، پہلا غزوہ تھا ہمارا غزوہ بدر کا، کہ جس موقع پہ جب یہودیوں نے دھوکہ دیا تو مجبوراً بعد میں بنو قینقاع کے جو قبیلہ تھا وہاں سے یہودیوں کو اسے نکالا گیا۔ اور دوسرا تھا غزوہ خندق کا موقع، کہ جس موقع پہ نہ صرف یہ کہ یہودیوں نے کھل کے کفار کا ساتھ دیا بلکہ کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھراک ماریں باوجود میثاق مدینہ کے معاہدے کے۔ تو اس وقت پھر ایک مجبوراً جو غداری اور جو دہشت گردی ہوئی تھی اس کی سزا یہودیوں کو دی گئی تھی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو بنو نصیر کا نکالا گیا مدینہ سے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کہتے یہ ہیں کہ 700 کے قریب یہودی وہاں پہ قتل ہوئے۔ تو میری سمجھ یہ آتا تھا کہ ممکن ہے کہ یہودیوں کی خواہش ہو، صہیونیوں کی خواہش ہو کہ مدینہ کو ہم دوبارہ قبضہ کریں جو ہماری بستی تھی، اور وہاں جا کے ہم رہیں۔ مکہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے بہت حیرت ہوئی یہ معلوم کر کے کہ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور اسرائیلی صرف یروشلم کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا جو پلان ہے، ان کا جو خواب ہے، وہ مکہ پہ بھی قبضہ کرنا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہودی عبادت کرتے وقت ایک بڑی لمبی سی شال اوڑھتے ہیں۔ اس شال کو ٹیلٹس کہا جاتا ہے۔ یہ سفید رنگ کی بنی ہوئی ایک شال ہوتی ہے، اس پہ نیل رنگ کی کچھ اسٹرپس بنی ہوتی ہیں، مختلف کے سائز ہوتے ہیں، اور اس کو چھجے کے انداز میں اوڑھا جاتا ہے کہ جس میں عبادت کرتے وقت اس آدمی کا چہرہ اور جسم پورا ڈھک جاتا ہے۔ 4 اس کے کونے ہیں، اور چاروں کونوں کے اوپر ٹیزٹ نام کی ایک رسی سی ہے، اس کا بلزہ آتا ہے۔ یہ اس شال کی خاص بات ہے۔ لیکن سب سے خاص بات اس شال کی جو یہودی اپنی صبح کی عبادتوں میں دیوار گریہ کے پاس جا کے روتے وقت اوڑھتے ہیں، سب سے خاص بات یہ ہے اس شال کے اندر انہوں نے دونوں آنکھوں کے درمیان مکہ مکرمہ کا ایک ماڈل رکھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ کی طریقے سے وہ مکہ مکرمہ کا ایک ماڈل اپنے بازوؤں پہ باندھتے ہیں اور سب چیز کو اپنی شال میں چھپا لیتے ہیں، اور پھر وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر 2 مکتبہ فکر ہے۔ ایک یہودی وہ ہیں جو تھوڑے معتدل یہودی ہیں، یا یہ کہ وہ چاہتے نہیں کہ وقت سے پہلے باتیں کھلیں، تو ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ ٹیلنٹ جو ہے بنیادی طور پر اس کا خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جو آرک آف کمانڈنٹ تھی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تابوت سکینہ، کہ جو یہودیوں کے پاس ایک بہت بڑا سا ایک باکس تھا جس میں بڑے نبیوں کے نوادرات تھیں جو غائب ہے، لاپتہ ہے، یہ اس کا نمونہ ہے تابوت سکینہ کا، جس میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا، جس کے اندر کافی سارے جو منو سلوہ جاتا تھا جس پہلے سے وہ بھی تھا، بہت سارے نوادرات تھے۔ تو یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ غائب ہے اور ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یروشلم میں ہے، کچھ کہتے ہیں ایتھوپیا میں ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ برطانیہ میں ہے، کہ ان کا کہنا یہ کبھی نہ کبھی نمودار ہوگا اس کا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں کا جو خواب ہے وہ ہے سعودی عرب سے، بالخصوص مکہ مدینہ سے مسلمانوں کو نکال کر وہاں پر
یہودیوں اور عیسائیوں کا مکمل غلبہ کروانا ہے. ان کے مستقبل کے نقشے میں مکہ مدینہ میں مسلمانوں کو کوئی کام نہیں ہے, وہ یاد دیں گے, صرف عیسائیوں کی یاد دیں گے. اس بات کا انکشاف مجھے ایسے ہوا کہ ایک یہودی عالم ہیں جو نیو یارک میں پیدا ہوئے, اور نیو یارک میں پیدا ہونے کے بعد وہ جب اسرائیل منتقل ہو گئے, یہاں انہوں نے باقاعدہ مذہبی تعلیمات حاصل کی. وہ ہجرت کر کے جب اسرائیل منتقل ہوئے تو یہاں انہوں نے مزید تعلیمات حاصل کی ہیں, اور اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف اور ان تمام بلڈنگوں کو ڈیمالش کرنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں جس کے اوپر مینار ہوتا ہے. آپ اس کے نظریات کو پڑھیں تو آپ ہل کے رہ جائیں گے, جس طریقے سے وہ مختلف ملکوں میں اور مختلف شہروں میں جا کے اسلام کا ایک غلط تصور پیش کرتے ہیں. چرچوں میں جا کے تقاریر کرتے ہیں کہ یہودی عیسائی تو بھائی بھائی ہیں, یہ مسلمان کہاں سے آ گئے, ان کو ختم کرو, ان کو نکالو, ان کو کرو. ان کے سینکڑوں لیکچر ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں عرب اسپرنگ کا بڑا غلغلہ مچا تھا, اور اچانک معلوم ہوا کہ ہر طرف عرب اسپرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, عرب انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ وہ موقع تھا جب اس یہودی مبلغ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی, جس کا نام, اس یہودی مبلغ کا نام تھا ایوی لیپکن. اور اس نے جو عرب ممالک میں جو ایک انقلاب آ رہا تھا اس کو دیکھ کے کچھ زیادہ ہی خوش ہو گیا, اور اس کا خیال یہ تھا کہ اب منزل قریب آ گئی ہے. اس نے پھر بڑی تقریریں کی, اور وہ یہ کہ جلد وقت آنے والا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے. شیعہ سنی لڑیں گے, ریاستیں لڑیں گی, ریاستوں کے اندر فرقے لڑیں گے, اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے معتدل مسلمان خود امریکہ سے درخواست کریں گے کہ جناب آپ ہماری حفاظت کے لیے اپنے فوجی بھیجیں. اور جب وہ فوجی آئیں گی تو پھر وہ اسرائیل سے کہیں گے کہ آپ بھی آ کے ہمیں ہیلپ کریں, اور وہ نقطۂ آغاز ہوگا مکہ مکرمہ پر یہودیوں کے قبضے کا. اس یہودی مبلغ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ریٹرن آف مکہ, اور اس کا پورا جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ کعبہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہودیوں سے اور اسرائیل سے بلانگ کرتا ہے, اور اس کو واپس اسرائیل میں ضم ہونا ہے. یہاں پہ مسلمانوں کا وجود مٹا دیا جائے گا. آج میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایوی لیپکن کی وہ تقریر جو اس نے 8 سال پہلے کی تھی اس کا ایک تھوڑا سا اقتباس سناؤں تاکہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھل سکیں. دیکھیں, یہودی بڑی خبیث قوم ہے, اور وہ 100 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں. شاید 1947 میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اسرائیل کی ریاست ہوگی. انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ہی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی, اور وہاں پہ اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی. پھر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ہمارا قبلہ اول ہے 6 دن کی لڑائی میں اسرائیلیوں کے پاس چلا گیا. ہم آج تک ماتم کر رہے ہیں. اگلا نشانہ ان کا کعبہ شریف ہے. آنکھیں کھلی رکھیں, پڑھتے رہیں, اور یہودیوں کی سازش کو سمجھیں. This book, his latest, Return to Mecca. Return to Mecca. What does that mean? Well, I believe that the Arab Spring, which a year ago just started, it has spread from Tunisia to Libya to Egypt to Yemen. It's now in the middle of its process in Syria. I believe there are signs already in Jordan. I believe that the Arab Spring will come to Saudi Arabia. When it comes to Saudi Arabia, there will be such a civil war in Saudi Arabia. It'll be Shiites versus Sunnis. It'll be Sunnis versus Sunnis. It's going to be Osama bin Laden Saudis versus the more secular Saudis. Not secular, the ones who believe in cooperating with the West. And what's going to happen is I believe those that are cooperating with the West are going to send out an SOS to the United States, come and save us. And the United States is going to say to Israel, you're going to have to help us on this one. So why don't we occupy certain parts of Saudi Arabia, and why doesn't Israel occupy certain parts of Saudi Arabia to save these Saudis who are going to be wiped out by the other Saudis or the Iranians or whoever? And so what I see happening here is a political trend
And what I'm doing in my book is to give the biblical reasons why it makes sense. Return to Mecca means the return of the Israelites to Mecca, Medina, and Mount Sinai. And, again, I know there are many Jews and Christians who don't like what I say, but I lump the Jews and the Christians together as one people. And when we take Mecca and Medina, I believe the borders of Israel will go down from Lebanon all the way to Mecca and Medina. There will be more Christians also moving to Israel who are married to us, who are part of our families. I believe that the borders will go, according to Deuteronomy 11, from the Nile to the Euphrates and from Lebanon to Saudi. And so return to Mecca means this is the biblical roots for why this is about to happen. پس منظر جو بنیادی طور پر کعبہ شریف کے اوپر یہودیوں کے قبضے سے متعلق ہے، جس کی میں نے آپ کو یہ کلپ ابھی دکھائی ہے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.